السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ 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 اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری بہت ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی تمام خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ اللہ پاک آپ کو گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ وہ والدین جو ابھی تک بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، میری دعا ہے ان محرم الحرام کے نیک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ان والدین کی دعاؤں کو قبول کرے جو اب تک بے اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں میں اولاد جیسی نعمت ڈال دے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے گا اور پلیز میری گفتگو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سنا کریں۔ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو ہمارے دل کو سختی سے نکال کر نرمی کی طرف لے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت کم گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ورنہ میں نے بہت سخت دل پتھر دل لوگ ایسے دیکھے ہیں میں نے، جو دوسروں کی تکلیف کے اوپر جن کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں نکلتا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے کا غم سن کر خود بھی غمگین ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں۔ دعا کی توفیق، واقعی دعا کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے صرف انہی بندوں کو دی ہے جن بندوں کو اللہ پاک چنتا ہے۔ ہر کوئی دعا نہیں مانگ سکتا، ہر کوئی آپ کو دعا دینے والا نہیں ہوگا، تو پلیز ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اچھے الفاظ میں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دعاؤں کا جواب نہیں ملتا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں کفریہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالنے کہ بس اللہ تعالیٰ تو ان بندوں کی دعائیں سنتا ہے جن کو تو پسند کرتا ہے، تو ہمیں پسند نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے محبت کرتے، لیکن جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو شروع سے لے کر آخر تک دعاؤں کی لسٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی ہے۔ ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، جب وہ بڑھاپے کی حالت آئی تو سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک جوانی تو ہم نے جیسے تیسے گزار دی، بس وہ ہمارا بڑھاپا بہت اچھا گزار دے، ہماری اولاد ہماری فرما بردار رہے، اللہ پاک تو ہمیں عبادتیں کرنے والا بنا دے، اللہ پاک تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لے۔ جس وقت جوانی کی عمر تھی اور یہ ساری چیزیں ہم بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کر سکتے تھے، اس وقت ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، جھنجھلاہٹ ہو جاتی ہے، اور ہم لوگ آگے سے الٹی سیدھی باتیں کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے جب ہم بڑھاپے کی عمر میں آ کے یہ سب کچھ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو بولے گا نا کہ اتنے عرصے سے تو تم سو رہے تھے، اب تم جاگے ہو، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تھوڑا سا آزما لوں کہ وہ کتنی واقعی اگر مجھ سے محبت کا اتنا دعویٰ کر رہا ہے، مجھ سے محبت اتنی نبھا رہا ہے، بول رہا ہے کہ میں اللہ پاک آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، عبادتیں کروں گا، نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، برے کاموں سے میں توبہ کر رہا ہوں، تو کیا یہ بندہ ایسا کرے گا بھی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بھی تو آزماتا ہے نا اپنے بندوں کو۔ تو دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر، یہ چیزیں بہت خاص ہوتی ہیں کہ ہم یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ دیر سے ہی صحیح پر ہماری دعا قبول کرے گا، دیر سے ہی صحیح پر وہ سنے گا ضرور، اور ہمیں اس یقین کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، نیک کام کرنے نہیں چھوڑنے، ہدایت کرنا نہیں چھوڑنی۔ اگر فرض کریں 10 لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہیں
ان 10 لوگوں میں 4 لوگ ایسے ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں اور باقی کے بچے ہوئے 6 لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. آپ نے ان سے بس کہنا ہے کہ نماز پڑھیں، نماز ادا کریں. نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز مومن کی نشانی ہے. اگر آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی ایک نے بھی ان بچے ہوئے 6 افراد میں سے بھی اللہ کے آگے سجدہ کر لیا نا، آپ کی ساری زندگی، آپ کے تمام گناہ اللہ پاک مٹا دے گا، صفائی ہستی سے مٹا دے گا. کیونکہ آپ کے کہنے پر اس انسان نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا، نماز کی طرف راغب ہو گیا. تو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، پیچھے مت ہٹیں، چاہے کوئی کتنا ہی آپ کو برا بھلا کہے. ارے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں کے پتھر تک کھائے، لیکن دین کی تبلیغ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، دین کے لیے خدمت کرتے رہے. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے انہیں سمجھایا کہ بتوں کی پوجا ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے. تو آپ یہ سوچیں، ان کے اوپر گھر کا گندا کوڑا کرکٹ تک پھینکا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس بڑھیا کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے. جب ایک دن اس بڑھیا نے کچرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پھینکا تو وہ پریشان ہو گئے، اور وہ اس سے بھی محبت جتانے کے لیے چلے گئے. وہ یہودی عورت تھی، اور پھر دیکھیں میرے نبی کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہ عورت مسلمان ہو گئی، ماشاء اللہ. تو پھر اگر ہمارے 1-2 دفعہ کہنے پر کوئی ہدایت پا جاتا ہے اور کوئی نماز کی طرف راغب ہو جاتا ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے، کوئی درود پڑھنے والا بن جاتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ کر، کوئی انسان گناہوں کو چھوڑ کر استغفار کثرت سے کرنے والا بن جاتا ہے، تو سوچیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے چنا. آپ کوئی معمولی انسان نہیں رہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے تو آپ نے آگے جا کے ہدایت دی ہے. یہ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برے کاموں سے روکا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر. آپ جتنا بھی شکر ادا کریں رب کریم کا کم ہے کہ اللہ پاک تو نے مجھے نیک کام کے لیے چنا ہے، تو میں مرتے دم تک اس نیک کام کو آگے پھیلاتی رہوں گی، پھیلاتا رہوں گا. میں لوگوں کو ہدایت دیتا رہوں گا، چاہے آگے سے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن مجھے وہی کرنا ہے جو میرے رب نے کہہ دیا. اگر ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے نا تو ہم بہت امیر ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. واقعی ہم ہدایت دینے والے بن جائیں، ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے والے بن جائیں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات. اگر کوئی آپ سے اپنا غم شیئر کرتا ہے، دکھ شیئر کرتا ہے، تکلیف شیئر کرتا ہے، اور اس کی تکلیف کے اوپر آپ کی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، تو آپ سے اچھا انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں. یقین مانیے اس بات کا. تو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے یہی دعا کیا کیجیے کہ اللہ پاک یہ جو تو نے دل نام کی چیز ہمارے سینوں میں ڈال رکھی ہے نا، اس کو نرم کر دی، اتنا نرم کر دی، اتنا نرم کر دی، اس کے اندر احساس پیدا کر دی، ہر انسان کے لیے احساس پیدا کر دی. ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا. ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھیں جیت آپ کی ہوگی. آپ کھانا کھا رہے نا، کوئی سوالی، کوئی سائل آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے، آپ اگر اس کھانے کو اس سائل کو جا کر دے دیتے ہیں، آپ خدا کے نزدیک بہت مقبول ہو جائیں گے. دنیا داری کو چھوڑ دیں، یہ دنیا والے صرف تماشا دیکھیں گے، صرف باتیں بنا سکتے ہیں، تماشا دیکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں. آپ اپنے عمل کو اتنا اچھا کر لیں کہ آپ کے جانے کے بعد اس دنیا سے لوگ آپ کی مثالیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو برے الفاظ میں یاد رکھیں کہ شکر ہے جان چھوٹی، ایسا بندہ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کا پردہ ڈھک لیا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگ کہیں بہت اچھا انسان تھا، اس کی کمی تا زندگی محسوس ہوتی رہے گی. اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اور پھر ایک بار کہتی ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کی کثرت کریں. چاہے دن بھر میں 10 بار درود شریف پڑھیں، لیکن لازمی کر لیں کہ ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کا دامن نہیں چھوڑنا. درود شریف پل صراط کے لیے بہترین عمل ہے. آپ کو پتہ ہے پل صراط کیا ہے؟ تلوار سے بھی زیادہ
تیز دھار ہوگی اس کی، وہ ایک پل ہے اور بہت اونچائی کے اوپر ہے وہ پل، اور جنت اور دوزخ کے درمیان ہے وہ پل. ہر انسان کو اس پل کو کراس کرنا ہے. اس پل کو کراس کر کے جنت کا راستہ آئے گا. جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو دنیا میں درود شریف کی کثرت کرتے ہوں گے، اچھے کام کرتے ہوں گے، وہ اس پل پہ سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے. اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے وہ پل اتنا ہی لمبا ہو جائے گا. وہ کٹ کٹ کر اس پل میں اس دوزخ میں گر رہے ہوں گے جہاں نیچے دہکتی ہوئی آگ ہوگی. بار بار کھڑا کیا جائے گا، بار بار اس پل پر سے گزارا جائے گا. تو گناہوں سے اپنے اللہ سے بیٹھ کے معافی مانگا کیجیے کہ اللہ پاک سارا دن ہم اچھے کام کریں، تو ہم پہ اپنی نظر کرم رکھ، نظر کرم کر دے، ہمیں گناہ گاروں کی لسٹ سے نکال دے، تو ہمیں اچھے کاموں کے لیے چن لے. تو پھر دیکھیں آپ کے راستے کیسے آپ کے لیے کھل جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. جب آپ کا دل مطمئن ہے تو خود بخود آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں گے. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.